السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، ایمان والوں سے، مسلمانوں سے جب قرآن کا نزول ہوا تھا تو سب سے پہلے درجے میں، بلکہ قرآن کی ہر چیز سب سے پہلے درجے میں حضرت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوتے ہیں، پھر بالواسطہ بواسطے نبی علیہ السلام آپ کی امت کے لیے خطاب ہے، اور آپ کی امت کا تعلق قیامت تک، جب تک یہ امت طریق محمدیہ کے اوپر قائم باقی ہے، اعلان خدا بندی ہے کہ کائنات کا وجود بھی ہے، جب لوگ طریق محمدیہ پر یعنی دین اسلام پر اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک کے مقصود مطلب اور منشے کے اوپر کوئی بھی باقی نہ رہے، اسی کو ذکر کیا گیا کہ جب اللہ کا نام لینے والا موجود نہ ہو، انسان کائنات کی ہر چیز تو اللہ کو جانتی اور مانتی ہے کا اعلان ہے، کلام پاک جگہ جگہ تصدیق کرتا ہے، مقصود اور مطلوب ساری مخلوق کے اندر انسان اور جنات، اگر ان کے اندر اپنے رب کو ماننے، اس سے ڈرنے، اس کے احکام کی اتباع فرمانبرداری کرنے والے نہ ہوں تو دنیا میں ختم۔ تو گویا دین اسلام ایک مسلسل ایک ایسی تحریک ہے جو ختم نہ ہونے والی ہے۔ جب یہ بات مان لی جائے تو مسلمان کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر بھی جو ذمہ داری ہے، کسی ایک کی ذمہ داری پورا کر جانے کے بعد یہ ذمہ داری وہاں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ ذمہ داریوں کا سلسلہ مسلسل نسل بعد نسل دنیا میں پھیلے ہوئے تمام مسلمانوں کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ وہی مطلب ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ساری قوموں میں سب سے اچھی بہتر قوم کے طور پر تمہیں منتخب فرمایا ہے۔ وجہ جو تمہیں بہتری کا درجہ دیا گیا ہے وہ صرف اس لیے کہ تم نیکی پر باقی رہتے ہوئے لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرتے ہو، یعنی نیکی کا راستہ کیا ہے بتاتے ہو، وضاحت کرتے ہو۔ بتائے گا وہی شخص جو سب سے پہلے خود عمل پیرا ہوگا، اور اس نیکی کے راستے میں بگاڑ جو پیدا ہوا ہے یا پیدا کیا گیا ہے، ان تمام چیزوں سے، بگاڑ سے منع کرتے ہو، تو خرابیوں کو دور کرتے رہنا، اچھائیوں کو عام کرتے رہنا، یہ پیام ہے اللہ کے اس کلام پاک کا، اور یہ ذمہ داری ہر مسلمان کے اوپر اپنے اپنی حیثیت سے، اپنے اپنے اعتبار سے۔ تو ان ایمان والوں کو خطاب ہے، کوئی 71 آیتیں گزر چکی، اب اس آیت کے بعد
اتنے ساری چیزیں تمہارے سامنے جو ذکر کیے گئے، حالات ان یہودیوں کی، ان کی سازشوں کی، اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ گستاخانہ رویہ اختیار کرنے کی، حد تو یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر دست و درازی بھی کر دیا، قتل بھی کر دیا۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، بلکہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کی اتباع پیروی کرنے والے، یعنی پچے اور سچے ایمان والوں کو بھی صرف اس واسطے کہ یہ نیک ہے، صرف اس واسطے کہ یہ مذہب پرست ہے، صرف اس واسطے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پر ایمان یقین رکھتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے پر بھیجے ہوئے پیام کے پر یقین رکھتے ہیں، اس کے اوپر بھی انہیں ختم کیا۔ تو سابقہ امتوں میں بھی ایسا ہوا ہے، زمانہ بھی آج کا اس سب کے سوچتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ لیکن ایمان والوں کے لیے اس تحریک کا تعلق مسلسل ہے، نہ ختم ہونے والا، جب تک دنیا آئے۔ یہ دین اسلام کی تعلیم و تبلیغ ہے، اور ایمان والوں کی خواہش ہے کہ سب مسلمان ہو جائیں، اسلام برادری کا حصہ بن جائے، تاکہ مذہب کی بنیاد کے اوپر ہم مسلمانوں کے ساتھ جو بھید بھاؤ برت رہی ہے دنیا، اور اس کے نتیجے میں ہولناک نتائج بھی وقتاً فوقتاً یہاں وہاں دنیا کے حصے میں ظاہر ہو رہے ہیں، ہوئے ہیں، ہوتے رہیں گے، اس میں کمی واقع دور ہو جائے۔ تو اب اس آیت میں اس ایمان والوں کو سمجھاتے ہیں، اے ایمان والوں، اے مسلمان، کیا تمہیں ابھی بھی توقع ہے، کیا امید رکھتے ہو تم کہ یہ یہودی سازشی قوم کیا تمہارے کہنے کے اوپر ایمان لا لیں گے؟ تمہارے کہنے مطلب کہ تم کو یہ چاہیے کہ نہ کہیں، ایسا نہیں، تم کو تو کہنا ہے، تم کو مذہب پرست بن کر رہنا ہے، پیام پہنچانے کے جتنے طریقے کرنا ہے، لیکن بڑی مشقت اور کلفت جو اٹھاتا تھا، لا یکلف اللہ نفسا سے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کلفت، کلفت کے معنی مشقت، بڑی کلفت اور مشقت جو انسان ایمان والے اٹھاتے ہیں، کبھی کبھی مایوسی بھی ہوتی ہے، تو انہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دلاسا دیتے ہیں کہ مایوس ہو کر بیٹھنا نہیں ہے، لیکن اتنا بات ہے سب کو جو نہیں ماننے والے ہیں، جو مخالفت کرنے والے ہیں، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے۔ تو لہذا کیا تم ابھی امید رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو کہ وہ تمہارے کہنے پر اسلام کو قبول کر لیں گے، جبکہ یہ یہودی وہ لوگ ہیں، جبکہ ان میں سے ایک فریق ایسی بھی گزری ہے، کانا کے معنی تھا، وقت کانا فریق منہم، جبکہ ان میں سے ایک فریق ایسی بھی تھی جو اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو سنتی تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کلام پاک تورات جو یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمایا، اس تورات کی تعلیم تبلیغ کے لیے جب کوتاہی قوموں کے اندر ہوتے گئی، ایک بعد دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، اس کے لیے معمور فرمایا، اور وہ سب کے سب اتفاق سے خاندان نبوت کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے اندر جوڑ دیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، سورہ حدید کی آیت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر پھر ان کی نسل میں، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ دو پیغمبروں کی نسل کے اندر ہی ہم نے
اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو نازل کرنا اور نبوت کے لیے انتخاب کر انبیاء کا انتخاب کرنا، ہم نے انہی کے ساتھ مختص کر دیا۔ ماننے والوں نے مانا، نہیں ماننے والوں نے نہیں مانا۔ تو کثیر منہم فاسقون، اکثر تو نافرمانی ہے۔ تو ان میں سے ایک فریق یہودیوں کی وہ بھی گزری ہے، ایسے لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو، تورات کو سنتے تھے، سننے کے بعد من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھنے کے بعد، اللہ کا کلام ہے جاننے کے بعد، اللہ کا حکم یہ ہے جاننے کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ کے کلام کو تحریف کر دیتے تھے، بدل دیتے تھے، کچھ کا کچھ کر دیتے تھے۔ تحریف کے معنی بدل دینا، سارے سے زیادہ کچھ کا کچھ کر دینا اور دین کی طرف منسوخ کر دینا۔ اس کے لیے عامت الناس کے لیے یا کسی اور کے سامنے ہوا ہے۔ وہم یعلمون، اور ایسا کر رہے ہیں، یہ کرنا، یہ عمل برا ہے، اس کو جانتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے۔ یہ بات سمجھنا آسان ہے، خود مذہب اسلام کے اندر ہے۔ انسان کا تعلق خطا کے ساتھ ہے، اس لیے کہتے ہیں انسان کا تعلق نسیان سے ہی لفظ انسان بنا۔ یاد دلاتے جاؤ، یاد کرتے چلتا، عمل کرتے چلتا، پھر بھول واقع ہوتی، پھر بھولنے بھی لگتا، پھر غلطیاں بھی کرتا، پھر بھولنے بھی لگتا، پھر غلطیاں بھی کرنے لگتا۔ کرتے کرتے پھر اس کے لیے توبہ کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دے دیا گیا، دعا کرنا، خطاؤں کی معافی مانگنا۔ جب جب خطا ہوتے ہیں تو انسان کے اندر جو دل اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، سارے حیوانوں سے اس کی نوعیت الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات، اللہ تعالیٰ کا جو کچھ بتایا ہوا ہے، ساری کی ساری چیزیں، خود حدیث قدسی میں یعنی بیان خدا بندی ہے کہ مجھ کو، میری ذات کو، کائنات کو کوئی چیز سمو نہیں سکتی، یعنی اپنے دامن کے اندر اس کو ڈھانپ لے نہیں سکتی۔ اگر کر سکتی ہے تو صرف اور صرف انسان کا دل ہے، اس دل کے اندر رب العزت کی ساری کی ساری حقیقت، سارے کائنات اور اس کی حقیقت یہ ہے۔ قرآن نے خود اللہ تعالیٰ فرمایا، اگر ساتوں سمندر کو سیاہی بنا کر ساری دنیا کے پورے درختوں کو، چھوٹے بڑے سارے درختوں کو قلم بنا کر اس میں ڈبو کر لکھتے چلے جائے تو ساتوں سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا۔ سارے دنیا کے درختوں کو جو قلم کی نوعیت بنا کر استعمال کیا گیا ہے، سارے قلم بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ تعالیٰ کی حقیقت یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ تو تمام کے تمام چیزوں کی حقیقت کو اگر سمجھ سکتی ہے، محفوظ ہو سکتی ہے، تو وہ انسان کے دل کے اندر ہے۔ اور جب گناہ کر کر توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطے کے اوپر، دل کے اوپر نقطے بڑھتے چلتے ہیں، نہ دکھنے والے نقطے۔ جب غلبہ ہو جاتا ہے تب برائی لذیذ معلوم ہونے لگتی ہے، اچھائیاں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اب برائی پہ برائی، برائی پہ برائی، برائی پہ برائی کرتا ہے۔ اب یہ حقیقت بھی جانتا ہے کہ یہ بری چیزیں، لیکن برے راستے سے جڑا رہنا اس کو اچھا لگ جاتا ہے۔ یہی کیفیت ان کی بھی نافرمانی کرتے کرتے ہم یعلمون، اور جانتے ہوئے، اور یہ اللہ کے کلام پاک کو اللہ کا کلام پاک سمجھتے ہوئے پھر بھی اس میں تبدیلیاں لاتے تھے اور کچھ کا کچھ کر دیتے تھے۔ یہ تو سابق ہے، یہودیوں کی ایک عام صفت ہے، لیکن ان میں سے سارے یہودی نہیں، ایک فریق
یعنی یہودیوں میں سے ایسے ہو. پھر بعد میں خطاب آئے گا، اس سے خود وضاحت ہو جائے گی کہ یہاں جن یہودیوں کا تذکرہ ہے تو اس قوم کے اندر تعلیم یافتہ لکھا پڑھا طبقے کا یہ معاملہ تھا. جو غیر تعلیم یافتہ تھا، بغیر لکھا پڑھا تھا، ان کا معاملہ کچھ اور. جو سنے سنائی ہوئی چیزیں جو ذہن نشین کر لے کر پھر اپنے اندر ایک نظریہ قائم کر لے کر پھر ان کے طریقے الگ ہی تھے، جس کی وضاحت ابھی ایک آیت کے بعد آئے گی. لیکن یہ طریقہ لکھے پڑھے حضرات کا تھا، تو لہذا اس کا اطلاق وہ 70 افراد جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیر نگرانی مقام طور کے پار بلائے گئے تھے ساری قوم کے ضد کرنے پر، ان کی ضد کی تعمیر و تکمیل کے لیے. واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا کہ آیت کے تحت جو وضاحت ہے کہ انہوں نے وہ 70 کے 70 افراد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے کلام پاک کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا کلام موسیٰ علیہ السلام کو سنتے ہوئے یہ سنا تھا، اس کی تفصیل ہم پیچھے بھی بیان کر چکے ہیں. اس کے باوجود بھی پھر اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک میں تبدیلیاں لائے. کیا کیا لائے؟ بہت لائے. لیکن سارے مفسر وغیرہ چند چیزیں وضاحت نمونے کے پر جو پیش کرتے ہیں، جس میں بڑی چیزیں ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضاحت فرمائی ہے، قرآن بھی ذکر کرتا ہے جگہ جگہ، اس کو مثال میں پیش کرتے ہیں. وہ ایک کہ اس تورات کے اندر آخر الزماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ، ان کے اوصاف، ان کے نشانیاں، ان کی علامتیں، ان کا مقام وجود، ان کا مقام ہجرت، اور وہ صاحب قبلتین ہوں گے، یہ ساری کی ساری چیزوں پر ان کے معلوم رکھنے کی دلیل بھی یہ ہے. یثرب کو، جس کو آج ہم مدینہ طیبہ کہتے ہیں، اسی امید کے اوپر انہوں نے آباد کیا تھا کہ آخر الزماں پیغمبر علیہ السلام کی آمد کے بعد سب سے پہلے استقبال کرنے والے ہم ہوں گے. تو جانتے تھے. اور یہ آباء و اجداد یہودیوں کی یہ نسلاً بعد نسل چلتے ہوئے موجودہ دور کے یہودیوں بھی، انہیں کیا ہوا؟ ان کے لیے بھی ان کے سامنے موجود ہے اللہ تعالیٰ کا کلام پاک. اب اس کلام پاک کا پیام، اس کے نشر و اشاعت دنیا کے موجودہ طریقوں کے ذریعے سے دنیا کے کسی فرد تک بھی محدود نہیں ہے، رکاوٹ ہے نہیں ہے. ہر ایک کے پاس پیام اللہ اس تک پہنچ سکتا ہے، پہنچ رہا ہے. یہ کمیونیکیشن نظام کے تحت تو بڑا آسانی کے ساتھ پہنچ رہا ہے اور پہنچ رہا ہے. دوسرے اس نظام کے علاوہ دنیا کی مختلف قومیں، مختلف ممالک مختلف طریقوں سے جو دین اسلام اور اسلام پرست لوگوں کی مخالفت اور ان کے ساتھ جو برتاؤ ہو رہا ہے، یہ بھی بالواسطہ دین اسلام کی اشاعت کا ہی پیام ہے. ان کو سمجھنے کے اوپر مجبور کرتا ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ دنیا کی ساری قومیں ایک مسئلے میں اکٹھا ہیں، ایک ہیں. وہ ہے کہ اسلام اور اسلام پرست، اسلام کے اوپر قائم اور باقی رہنے والے لوگ، اور چاہے وہ ملک کی حیثیت رکھتے ہوں یا انفرادی حیثیت رکھتے ہوں یا جماعتوں کی شکل میں رہتے ہوں، ان کی مخالفت کرنا، ان کے اندر پھوٹ ڈالنا، ان کا پیچھا کرنا، اور دنیا کی کمائی ہوئی ساری دولت کا سب سے بڑا حصہ اس میں خرچہ کرنا، ساری کی ساری دنیا لگی ہوئی ہے. تو اس میں بالواسطہ خود ہمارے دین اسلام کا ایک بیان بھی ہے. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک وہ چیز ہے جو انسان کو سمجھنے کے لیے مجبور کرتی ہے. دنیا کے چند ایک بندوں کو یہی پیام،
یہی طریقہ ہے نشر و اشاعت کا، دعوت و تبلیغ کا بھی، اس کی وجہ سے بھی 20 لوگ اسلام لائے، سخت گیر بنے، مخالفت کی، وہی سخت گیری، وہی مخالفت دین اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بھی بنی۔ جب دین اسلام میں داخل ہوئے، سینے کو تناتے ہوئے صرف اور صرف اللہ کا ڈر رکھ کر، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ساری دنیا کے روبرو اعلان کیا، اعلان کرنے کے جو طریقے دنیا کے اندر موجود ہیں ان طریقوں سے۔ اسلام مسلمان کی مخالفت ہم کو بری لگتی ہے، یہ اسلام سے محبت کی نشانی ہے، لیکن اس مخالفت کے پیچھے جو ہم مسلمان دین اسلام کو عملی نمونہ بن کر پیام پہنچانے میں پیچھے ہو رہے ہیں، قدرت کے طریقہ کار ہیں، مختلف انداز ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی گھر کا بچہ ضد کرتا ہے، کبھی اس کو کوئی چیز سے روکنا چاہتے ہیں، بعض بچے غیر معمولی ضدی ہوتے ہیں، مطالبہ تھا ایک چاکلیٹ کا، اس کی ضد کے اوپر کبھی دھپا مار دیا جاتا ہے، تھپڑ مار دیا جاتا ہے، جب اس کی زیادہ ضد اس کے لیے آگے بڑھتی ہے، تب نتیجے میں 1 کے بجائے 2، پھر بھی نہیں 4، پھر چاکلیٹ کے علاوہ کچھ پیسے بھی ملتے ہیں، لیکن اس کے لیے تھپڑ کھانے پڑے گے۔ ظاہری طور پر عذاب دکھا، لیکن نتیجہ باطنی طور پر رحمت ہی رحمت۔ سورہ حدید نے ذکر کیا، باطن رحمت و ظاہر العذاب، میدان حشر کے اندر مسلمان اور غیر مسلم سب جاتے رہیں گے، جانا ہے اپنی منزل کو، ایک راستہ سب کٹھن دکھے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ ظاہری طور پر وہ مصیبت والا راستہ دکھ رہا ہے، اس کا باطن اس کے آگے رحمت ہی رحمت ہے، یعنی جنت اس راستے پر چلیں گے، اور دوسروں کے لیے آسان راستہ دکھے گا، آگے بڑھیں گے، اس کے پیچھے عذاب ہی عذاب ہوگا۔ تو اس کے اندر جو چیز ذکر کی گئی، یہ دین اسلام کی تحریک سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے ایک بڑا پیام ہے، ایسی رکاوٹیں زمانہ پیدا کرتا ہے، لیکن مخصوص شخص کا پیچھا ہی مت کرو، اس مخصوص شخص کی پرواہ کے بغیر اللہ تعالیٰ کے دیگر بہت سے بندے ہیں جن کو ہدایت کا راستے کی ضرورت ہے، اپنے طریقے کو جاری اور ساری رکھو، اور کسی ایک کے زیادہ مخالفت کی وجہ سے، زیادہ شدت کی وجہ سے تم ہمت مت ہارو۔ اور یہی یہودیوں کا سلسلہ چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ طیبہ میں قدیم سے نسلوں سے یہودی تو آباد تھے، کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار لوگوں سے کہتا، دیکھو پیچھا کرو، تلاش کرو مدینے کے اندر کون کون ایمان لایا ہے، جب ان سے ملاقات ہوئی تو کہنا کہ ہم بھی اسلام لا لیے ہیں، ہم بھی اسلام کو ماننے والوں میں سے، لیکن یاد رکھنا اسلام کے اوپر باقی نہیں رہنا، صرف ان کو فریب دینے کے لیے، صرف ان کو فریب دینے کے لیے، یہ فریب کا طریقہ نوعیت زمانے کے لحاظ سے ہوتی ہے، خاص طور پر آج کے زمانے کا یورو، روٹی روزگار کے عنوان سے لوگ منتقل ہوتے ہیں، پورے علوم پڑھ کر فراغت حاصل کیا، میرے شاگردوں میں سے ایک شاگرد امریکہ کے، رابطہ برابر باقی ہے، کا ایک شاگرد ہے، اس میں سے ایک کا تعلق ہے،
قابل ذکر بڑی مسجد کی پیش امامی امامت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. معیشت کے لحاظ سے مالی اعتبار سے کافی اچھی اور بہتری بھی پیدا ہو گئی. اس بہتری کے نتائج کو حیدرآباد کے اندر واقع وہ اپنے عزیز و اقارب کے اندر نچھاور کرتے ہوئے اس کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں. اس کا کچھ حصہ بحیثیت استاد خود میرے پاس بھی پہنچتا ہے. سال 2 سال کو تشریف بھی لاتے ہیں علی جناب. جب ان سے بات چیت ہوئی تو کہنے لگے اب تو یہ بات پیدا ہوئی ان کے اندر، انسان اگر طریقۂ زندگی سیکھ سکتا ہے تو امرے کام میں، اگر انسان کو کہیں سٹ ہونا تو امرے کام میں، انسان کی وسعت خیالی کی فکر کے ساتھ صحیح رہنا ہے تو امرے کام میں. لہذا میں اپنی اولاد کو 4-5 بچوں کے بعد بھی ہو گئے، اب میں یہاں لا نہیں سکتا. وہ 2-4 روز کے لیے بھی یہاں رہنا پسند نہیں کرتے اور میں بھی ان کے لیے یہاں کی زندگی پسند نہیں کرتا. یہ جو نظریہ جو دل کے اندر بیٹھا، ساری زمین اللہ تعالیٰ ہے، ساری زمین اللہ تعالیٰ ہے. یہ جو نظریہ بیٹھا، کچھ ایسے اصول وہاں اپنے قوم کے لیے، اور وہاں بیٹھ کر وہی قوم دنیا کے دیگر ممالک کے اوپر جس کو ہم انسان حقوق کہتے ہیں اس کے خلاف ورزی میں سب سے آگے بھی، اور اس کے محافظ کے طور پر، اس کے پیغمبر کے طور پر اپنے آپ کو آگے بھی بڑھاتی ہے. تو یہ بالواسطہ ذہنوں کے اندر داخل ہو کر وہ بھی ایک قسم کی کڑی ہے جو مسلمان کو اسلامیت کی حیثیت سے پوری طرح اس کے اندر باقی نہ رکھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا اس میں ہٹاتے جانا، خیالات کے اعتبار سے، اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے. دنیا آج بھی اس قسم کے اندر تدابیر کے اندر برابر نہیں. ایک شاگردوں میں سے ایک واقعہ یہ بھی ساری زندگی کوشش کرتا رہا امریکہ پہنچنے کے لیے، نیک اور صالح تھا، اور ایک شخص کے روحانی زیر تربیت میں تھا. جانے کی اطلاع روحانی رہنما کے پاس بھی تھی. پورے انتظامات کر کر نکلنے کے لیے ویزے وغیرہ کے ساتھ ایئرپورٹ کو جانے کے لیے گاڑی بھی منگا لیے جناب. جاتے وقت پر ایک سلام کر کر مل کر جاؤں گا تو انہوں نے یہی کہا کہ میاں رزق کی تلاش میں تم جا رہے ہو، اس کے سوا کوئی مقصد تمہارا نہیں ہے. ایک بات ہماری سننے کے بعد تم جا سکتے ہو، جاؤ. رزق دینے والا خدا یہاں کا الگ ہے، امریکہ کا الگ ہے. اگر ایسا الگ ہے تو تم جاؤ. اگر سب رزق دینے والا خدا جو رزق دیتا ہے وہاں کا بھی وہی ہے، یہاں کا بھی یہی ہے، تو پھر تم سوچو. بس ان الفاظ کے بعد وہ نہیں گیا. کئی مشقتوں کے بعد آج حیدرآباد کے اندر ہے، کئی ایک اچھے طریقے سے پہلے سے زندگی گزار رہے تھے. بات سمجھنے کی ہے. دھیان جب اس کے اوپر دنیائی معیشت، دنیائی زیبائش کے اوپر آ جاتی ہے وہ انسان سب کچھ کر گزرتا ہے. لیکن دین اسلام کو قائم اور باقی رہنے کے لیے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ دنیا کے اندر اسلام پھیلا کیسا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت دینے کے بعد، تعلیم دینے کے بعد یہ حکم دیتے تھے پھیل جاؤ تم زمین، یہی گھر، یہی ٹھکانہ، یہاں رہنا ہے لازم نہیں تھا. تجارت غرض و غایت کے لحاظ سے پھیل جاتے تھے. خود امام حسین علیہ السلام نے بھی آخری طور پر ان کے چنگل سے نکلنے کے لیے یہی تدبیر پیش کی، ٹھیک ہے مجھے واپس جانے دو، میرا راستہ مت روکو، اور میں تمہارے یہ سارے کے سارے جتنے حدود ہیں جس کے اندر تمہاری مملکت ہے، جس کے اندر تمہاری حکومت ہے، میں اس کے اندر قیام بھی نہیں کروں گا تاکہ تمہاری مخالفت کی وجہ پیدا ہو. لہذا جہاں پر تمہاری مملکت نہیں ہے، جہاں پر غیر مسلم ہیں، میں اس حدود میں داخل ہو جاتا ہوں، میں وہاں پر پیغام پہنچاتے ہوئے رہوں گا. لیکن یزیدیوں نے اس کی بھی اجازت
آخر میں وہ معرکہ کربلا، تو اس میں طریقہ انہوں نے یہی پیشکش کیا تھا، ٹھیک ہے تمہاری مملکت، تمہارے اختیارات، تمہارے اغراض مقاصد، تم اس کے ساتھ جڑ جاؤ، ان سارے حدود کو پار کر کر میں ادھر نکل جاتا ہوں، میں اپنا پیام ادھر پہنچاؤں گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین بھی چلتے گئے، اللہ تعالیٰ کا رزق اللہ نے جو زمین میں پیدا کر کے رکھا ہے اس کے طریقے ہیں، اس کے طریقوں کے ذریعے سے حاصل کرتے رہے اور اپنے آپ کو بحیثیت مسلمان پیش کیا اور اپنے اسلام کی تہذیب کو، اسلام کے اخلاق کو، نمونوں کو ان کے سامنے پیش کیا، اسلام کی تعلیم کو پیش کیا، اس طرح دھیرے دھیرے پیدا ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی تعلیم میں اس آیت کے ترجمے کے اندر اتنا خلاصہ مختصر نکلتا ہے ہم یہاں اس آیت کے تحت کہ انفرادی طور پر ہم کو ہر ایک کو جتنا ہو سکتا ہے اسلامی رنگ اپنے اندر پیدا کرنا، بھلے اپنی زبان سے، ہاتھ سے، قلم سے اگر میں نہ بھی کر سکتا ہوں تو میں اپنی ذاتی زندگی کے ذریعے سے ایک اسلام کی روشنی، اسلام کا رنگ، اسلامی چھاپ میرے اطراف و اکناف، میرے اٹھنے بیٹھنے والوں کے اندر وہ ظاہر ہوتی چلی جائے، یہ ہونا، اور اس کی مخالفت کرنے والوں کی پرواہ نہیں کرنا، اور مخالفت والے رنگ کئے سامنے آتے رہیں گے اس سے متاثر نہیں ہونا۔ اسی حقیقت سے متعلق مزید اگلی آیت ہوتی ہے۔